کچھ کائنات میں اگر تقسیم ہو رہا ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور تشریف لائے، گھر خوشبو سے بھر گیا۔ آپ کے دادا حضرت خواجہ عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ آپ کے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک چاند سے مکھڑے والی بچے نے جنم لیا ہے۔ خواجہ عبد المطلب دوڑتے دوڑتے آئے، گھر میں قدم رکھا، خوشبو کے جھونکے نے استقبال کیا، قدم رک گئے، حیران ہو کے پوچھا آمنہ خوشبو لگائی ہے؟ میرا جوان بیٹا بھول گئی، خوشبو لگا لی؟ نہیں ابا جان خوشبو تو نہیں لگائی۔ بیٹا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ابا یہ آپ کے پوتے کے جسم سے آ رہی ہے، یہ آپ کے پوتے کے جسم کی برکت ہے۔ میں نے یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو عطر کی خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو پھول کی خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو موتیے کی نہیں ہے، یہ خوشبو گلاب کی نہیں ہے، یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو عطر کی نہیں ہے، یہ خوشبو زمین کی نہیں بلکہ عرش برین کی خوشبو ہے۔ یہ خوشبو زمین کی نہیں بلکہ عرش بری کی خوشبو ہے۔ الحمدللہ ہمارے بھائی علماء مشائخ گنج پنجاب کے پی ایم ایل این کے جنرل سیکرٹری حافظ محمد امجد گجر صاحب تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے صاحبزادہ حضرت صاحبزادہ زکریا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ ہم ان کی آمد پر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ سامعین محترم، بات چل رہی تھی کہ آقا تشریف لائے، خواجہ عبد المطلب نے گھر میں قدم رکھا، خوشبو کے جھونکے نے استقبال کیا، حیران ہو کے پوچھا آمنہ خوشبو لگائی ہے؟ نہیں ابا جان خوشبو تو نہیں لگائی۔ بیٹا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ابا جان یہ آپ کے پوتے کے جسم سے آ رہی ہے۔ ابا جان یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں سانس لیتی ہوں تو سانسوں سے خوشبو آتی ہے، میں بات کرتی ہوں تو باتوں سے خوشبو آتی ہے، میرا لعاب ہے تو لعاب سے خوشبو آتی ہے، مجھے پسینہ آتا ہے تو پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ ابا جان یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں نکیلے پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر نرم پڑ جاتے ہیں، میں درختوں کے نیچے سے گزرتی ہوں تو درخت جھک کر آداب بجا لاتے ہیں، میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو پہاڑ بول کر کہتے ہیں محمد دی ابا سلام ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور خود بھی اعلیٰ، حضور کی نسبت بھی اعلیٰ، حضور کی نسبت بھی اعلیٰ، حضور کی نسبت زمانے کو ملی تو رب نے والعصر کہہ کے زمانے کو اعلیٰ کر دیا، حضور کی نسبت یارانے کو ملی تو والذین معہ کہہ کے نبی کے یارانے کو اعلیٰ کر دیا، حضور کی نسبت نبی کے گھرانے کو ملی تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہہ کے نبی کے گھرانے کو بھی بلند کر دیا۔ یہ نبی کی نسبت ہے، جس کو مل جائے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے، جس کو مل جائے نسبت مصطفیٰ کا ثمر ہے۔ یہ جو کائنات کو بقا ملی ہوئی ہے یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کون ہے؟ اہل سنت والجماعت ہے، وال وچ ران دیا، ہماری جھنگ کی بولی میں وال گانٹھ کو کہتے ہیں، گانٹھ کسی چیز کو گانٹھ میں کہتے ہیں، وال دے چھوڑنا، یہ وال رہنے دینا، یہ وال رہے گا تو تمہارا نبی اور صحابہ سے رشتہ رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ول ایک گانٹھ ہے جو آپ کو جماعت صحابہ سے بھی جوڑے رکھے گی اور سنت مصطفیٰ سے بھی جوڑے رکھے گی۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں،
نبی کی ہر نسبت کا احترام ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ تک نبی کا یارانہ بھی پاک ہے، نبی کا گھرانہ بھی پاک ہے۔ جو نبی کے بستر پہ سویا وہ علی بھی پاک ہے، اور جس کی گود نبی کا بستر بنی وہ ابو بکر بھی پاک ہے۔ جس کو نبی نے اپنی امانتیں دی وہ علی بھی پاک ہے، اور جس کو اللہ نے اپنی امانت دی وہ ابو بکر بھی پاک ہے۔ اور ابو بکر تیرے کیا مقدر ہے کہ 3 دن 3 راتیں صدیق کی گود ہے، نبی کا سر ہے۔ صدیق کی گود ہے نبی کا، اور آقا کا سر مبارک صدیق کی گود میں یوں ہے جیسے رحل میں قرآن، جیسے رحل میں 3 دن 3 راتیں صدیق اکبر کی گود ہے، نبی اکرم علیہ السلام و تسلیم کا سر مبارک ہے غار کے اندر، اور قیامت کی صبح تک نبی علیہ السلام کی گود ہے، صدیق اکبر کا سر ہے۔ مزار کے غار کے منظر پر بھی ایمان ہے، مزار کے منظر پر بھی ایمان ہے، اور فیصلے وہ ہیں جو اللہ رسول کر چکا ہے۔ مولوی کی تقریر سے کچھ بدلنے والا نہیں۔ میں 8 گھنٹے تقریر بھی کروں نا، پھر بھی پہلے والا وہ پہلا ہی رہے گا، وہ چوتھے پہ نہیں آئے گا۔ میری تقریر سے نمبر تبدیل نہیں ہو سکتے۔ جب میری تقریر سے نہیں ہو سکتے تو وہ جو پولی پولی ڈھولکی بجا رہا ہے، وہ جو پولی پولی ڈھولکی بجا رہا ہے، نکا نکا سار ہلا رہا ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے علی کا پہلا نمبر، یہ تو اس میرا سے جا کے ہو جا سکتا۔ نمبر تو اللہ رسول نے دینے ہیں نا، میں نے تو نہیں دینے۔ اپنا ایمان یہ ہے جو پہلے نمبر پہ آیا ہے وہ بھی شان والا ہے، جو چوتھے نمبر پہ آیا ہے وہ بھی شان والا ہے۔ پہلے کو چھوڑوں گا تب بھی بے ایمان ہو جاؤں گا، چوتھے کو چھوڑوں گا تب بھی بے ایمان ہو جاؤں گا۔ ہم تو دونوں کے غلام ہیں، ہماری محبت دونوں سے ہے۔ باقی یہ شکوہ کرتے رہنا کہ جی تم علی کو چوتھے نمبر پہ لے کے آتے ہو، بھائی ہم لے کے آتے، ہماری اوقات ہے؟ میرے جیسے اربوں مولوی مل جائیں، علی تو علی ہے، علی کے نعلین کی عزت میں بھی فرق نہیں آئے۔ رب نے علی کو بلند اتنا کر دیا، رب نے علی کو اونچا اتنا کر دیا، اس کی شان میں کوئی فرق رہا یہ بات کہنا کہ جی چوتھے نمبر پہ کیوں آئے ہو، بعد میں کیوں لے کے آتے ہو؟ ہم لے کے نہیں آئے، ہم لے کے نہیں آئے، یہ اللہ رسول کی مرضی ہے۔ ہاں امیر شریعت حضرت پیر سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آخر میں آنا عیب نہیں، بعد میں آنے سے شان گھٹتی نہیں۔ آخر میں آنا اگر عیب ہوتا تو اللہ حضور کو آخری نبی نہ بناتا۔ آخر میں آنا اگر عیب ہوتا تو اللہ حضور کو آخری نبی، حضور آخر میں آئے، نبیوں کے امام بن گئے۔ حضرت علی آخر میں آئے، ولیوں کے امام بن گئے۔ حضور آخر میں آئے، خاتم النبیین ہو گئے۔ علی آخر میں آئے، خاتم الخلفاء ہو گئے۔ میں نے خاتم کہا ہے، خاتم نہیں کہا۔ بعض کا ٹک ٹاک پہ میری آدھی تقریر کاٹ کے لگا دیتے ہیں خاتم الخلفاء، کہ نبوت کی انگوٹھی کا نگینہ محمد الرسول اللہ، خلافت کی انگوٹھی کا نگینہ علی المرتضیٰ۔ خاتم الخلفاء اس لیے نہیں کہا کہ امت اتفاق میں ہے، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، اہل سنت میں چاہے حنفی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے شافعی ہو، سب کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت علی کے بعد 5ویں خلیفہ راشد جناب سیدنا امام حسن المجتبی ہے، اور حضرت امام حسن المجتبی کے بیعت کر لینے کے بعد 6ویں خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ ہے۔ خلافت جاری ضرور نہیں ہے، لیکن خلافت کا حسن علی کے بغیر مکمل نہیں ہے، جس طرح نبوت کا حسن محمد کے بغیر مکمل ہے۔ بات سمجھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم پاگل نہیں ہیں،
کہ علی سے نفرت کرے اور پھر جہنم سڑے. ہم پاگل نہیں ہیں. ہم نقصان کا سودا نہیں کریں گے. اپنا تو نعرہ بڑا صاف ہے, جو نبی کی چادر کے سائے میں آئے وہ بھی پاک. حضور نے چادر تطہیر پھیلائی, نیچے مولا علی تشریف لائے. کون آئے؟ مولا کہتے ہوئے اگر مگر مثلا گویا یعنی کہ چنانچہ یہ نہ کیا کرو. توہین اتنی بھی کچی نہیں کہ علی کو مولا کہنے سے ختم ہو جائے. میرا اشتہار بناتے ہو تو کیا لکھتے ہو؟ مولا نا. مولا مولا نا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مولا. اس اشتہار پہ ایک مولوی کو مولا کہنے سے اگر توحید کو نقصان نہیں نہ ہوتا تو علی کو مولا کہنے سے بھی توحید کو نقصان. میں 4 لفظ پڑھوں تو بن جاؤں مولا, اور جس کے گھر سے علم تقسیم ہو رہا ہے کیا پھر وہ مولا نہیں؟ اپنا کنسپٹ کلیئر رکھو. مولانا ظفر احمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رقیبوں کے ڈر سے حبیب نہیں چھوڑے جاتے. رقیبوں کے ڈر سے حبیب پرایوں کے ڈر سے اپنے چھوڑے نہیں جاتے. علی ہمارا ایمان ہے, اگر علی سے نفرت کریں گے تو ایمان نہیں رہے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے, اور بیٹی بھی فاطمہ الزہرا, حضور کی 4 بیٹیاں شان والی. کتنی بیٹیاں حضور کی؟ کتنی بیٹیاں حضور کی؟ 4 شان والی. چاہے سیدہ زینب ہو یا چاہے سیدہ رقیہ ہو, چاہے سیدہ ام کلثوم ہو یا چاہے سیدہ فاطمہ الزہرا ہو, سلام اللہ علیہم, ساری شان والی ہیں. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کے کیا کہنے کہ قیامت والے دن بھی اعلان ہوگا کہ یا اہل الجمع والحشر, اے حشر کے میدان میں اکٹھے ہونے والے لوگوں, نکسوا رؤوسکم, سر جھکا لو, غضوا ابصارکم, نظریں بھی جھکا لو, حتی تمر فاطمہ بنت محمد, جب تک نبی کی بیٹی فاطمہ گزر نہ جائے نہ کسی نبی کو سر اٹھانے کی اجازت ہے نہ کسی ولی کو سر اٹھانے. ناراض نہ ہو تو ایک اور بات بھی کہتا جاؤ. مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ پیر جی کی موجودگی میں زیادہ لمبی گفتگو کروں, لیکن میں موضوع سمیٹنے کی کوشش حتی الامکان کر رہا ہوں. ایمان سے بتاؤ کہ قیامت والے دن پردہ فرض بھی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ قیامت والے دن پردہ فرض بھی, پھر بھی اس خاندان کی خاتون جنت کے لیے پردے کا اعلان ہو رہا ہے. اور کن کو کہا جا رہا ہے؟ نبیوں کو. اور جس خاندان کی عورتوں کا چہرہ نبیوں جیسے معصوم نہیں دیکھ سکتے, کیا اس زہرا کی بیٹی کا چہرہ شمر دیکھتا رہا؟ نہیں سمجھے. اگر کوئی منبر پہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ کربلا کا میدان تھا اور سیدہ زینب نے بال بھی کھیرے ہوئے تھے, سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, چہرے پہ نقاب نہیں تھا, آنکھ امام حسین کے جو ہے جسم سے چمٹ گئی, تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہی نا کہ سامنے شمر جیسا لانتی سیدہ پاک سیدہ زینب پاک کا چہرہ دیکھ رہا تھا. ابن زیاد جیسا ملون کیا سیدہ زینب پاک کا چہرہ دیکھ رہا تھا؟ اگر ان کے پردے سلامت نہیں رہے تو بتاؤ اللہ نے پردہ نازل کس کے لیے کیا؟ اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو آزمایا ضرور ہے, ذلیل نہیں کیا, رسوا نہیں کیا. آزمایا ضرور ہے لیکن عزت دار کل بھی وہی تھے, آج بھی وہی ہے, اور قیامت والے دن بھی اہل بیت عزت دار. اسی طرح ہے یہ نہیں. یہ عجب بات ہے صاحبزادہ صاحب, عجب بات ہے کہ تقریر شروع ہوتی ہے تو تقریر کے شروع میں کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک کے سر کا ایک بال سے کپڑا ہٹا تو سورج نے پردہ کر دیا. یہی سنتے رہتے نا آپ کہ ایک بال سے کپڑا ہٹا تو سورج پردہ کر گیا. کیا خیال ہے؟ اسی زہرا جائی سیدہ زینب کے سر سے پوری چادر اتر گئی اور سورج بے شرم بن کے کھڑا رہا. یہ کیسا سورج ہے کہ کبھی ایک بال کے لیے پردہ کر لیتے ہیں اور کبھی زہرا جائی کے لیے پوری چادر اتر گئی کسی کے بغور پھر بھی پردہ نہیں کرتا.
اے اہل ایمان سورج منافق نہیں ہے. بات سمجھ رہے, سورج منافق نہیں ہے. بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے, بولنے والا. شادی میں نے اسی ضمن میں کہا کہ میں وائس تک تو پوچھنا ہے اگر تو غلط ساتھ چھوڑے. وہ جو منبر پہ کھڑا ہو کے بات کر, میں وائس تک تو پوچھنا ہے اگر تو غلط ساتھ چھوڑے, بجائے غصے ہون دے خلش میری مٹا چھوڑے. میں شاید بھول گیا ہو ساں مینو رات لا چھوڑے, کھٹے ایک وال تو پردہ سورج نو شرم آوے. وہ سورج زینب دی چادر دا نہ مل پاوے, علی دی پاک دھیاں دا وہ چھوڑی لہا چھڑے. علی دے پلے کیا چھڑے, علی کے پلے کیا چھوڑے. یا بیر کوئی کھڑا ہو جائے اور میری بیٹیوں کے بارے میں کہے کہ ان کی بیٹیوں کے سر پہ چادر نہیں تھی اور بے پردہ بازاروں میں قیدی بنا کے گھوم رہے, میری عزت کر رہے, کیا خیال ہے. خدا دے شیر ببر نو یعنی کہ فاتح خیبر نو, میرے پیر حیدر نو, نبی دے ویر حیدر نو تکیہ بھی کرا چھڑے, علی دے پلے کیا چھڑے. بس ہو جائے جب ملکہ دو جہانہ دی صدیق اکبر تو منگڑ گئی. دو جہانوں کی ملکہ, کیا صدیق اکبر کے دروازے پہ کھجیاں مانگنے گئی تھی. کیا کہہ رہے ہو یار, خدا کی قسم زہرا کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور دروازے سے کوئی چیز مانگنے کے لیے. تم نے سمجھا ہی نہیں زہرا کو. بات سمجھ آ رہی ہے. ملکہ دو جہانہ دی صدیق اکبر تو بن گئے. کاغذ تے قلم نہ ڈھائی فدق لئی سین سکھ دی رہی, مسائل دی کہانی وچ زہرا نو لجا چھڑے, علی دے پلے کیا چھڑے. جہاں تک ہمارا نظریہ ہے, شاعر دے نہ شعری ہے, نہ فن پارا ہے ادیبہ دا, نہ گالے کے خطیبہ دی, نہ جھولا ہے نہ کیپا دا, عداوت ہے نہ رولا ہے, تکیہ ہے نہ اولا ہے. علی نو پیر منتا ہاں, نبی دا پیر منتا. علی تاثیر ایمان دی, علی تفسیر قرآن دی, علی ہے سوز جرت دا, علی شمشیر یزدہ دی, علی حیدر دی الفت کو نفارز اپنا بڑا چھڑے. نبی مولا کے آخر دے, علی مولا اکھا چھڑے. یہ موضوع کسی موقع پہ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ تفصیلی ڈسکس کریں گے. بات یہ ہے کہ جن کو نبی نے چادر کا سایہ دیا وہ بھی پاک, جن کو نبی نے چادر کا سایہ دیا وہ بھی, جن کو نبی نے روزے کا سایہ دیا وہ بھی پاک, جو نبی کے بستر پہ سویا وہ بھی پاک, جس کی گود نبی کا بستر بنی وہ بھی پاک, جس کو نبی نے مسلح دیا وہ ابو بکر بھی پاک, جس کو خیبر کے در پہ نبی نے جھنڈا دیا وہ علی بھی پاک, جس گھر میں نبی داماد بن کر گئے وہ گھرانے بھی پاک, جو نبی کے گھر میں داماد بن گئے وہ داماد بھی پاک. بات سمجھ آ رہی ہے. ہم سب سے محبت کرتے ہیں, ہم سب سے محبت کرتے, کہو الحمدللہ. اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی, آقا کے لبوں کی وہ بات علی ہے, جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے, آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے. سامعین محترم, اماں آمنہ فرماتی ہیں, ابا جان یہ آج کی بات نہیں ہے, جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں درختوں کے نیچے سے گزرتی ہوں تو درخت سلام کرتے ہیں, میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو پہاڑ سلام کرتے ہیں. ابا جان یہ آج کی بات نہیں ہے, جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں کنویں پہ جاتی ہوں تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے. میری ہمراہی عورتیں جب ڈول بھرتی ہیں تو سر جھکا کے بھرتی ہیں, گردن جھکا کے بھرتی ہیں, لیکن ابا جان جب سے آپ کا پوتا میرے بدن میں آیا میں کنویں پہ جاتی ہوں, سر نہیں جھکانا پڑتا, گردن نہیں جھکانا پڑتی, پانی مڈیروں سے اچھل اچھل کے باہر نکل رہا ہوتا ہے, میں ڈول بھرتی ہوں بغیر سر جھکائے واپس چلی جاتی ہوں. مسئلہ سمجھ آ گیا, جس پیٹ میں مصطفیٰ ہو رب اس سر کو جھکنے نہیں دیتا. مسئلہ سمجھ آ گیا, جس پیٹ میں مصطفیٰ جگہ بنا لے رب اس گردن کو جھکنے نہیں دیتا. جب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو پھر میں نے بھی جوش خطابت میں کہا, اے دنیا کفر کے کافروں, چاہے تم یہودیوں کی شکل میں ہو, چاہے تم نصرانیوں کی شکل میں ہو, چاہے تم روافض کی شکل میں ہو, چاہے تم خوارج کی شکل میں ہو, چاہے تم ہندوؤں کی شکل میں ہو, چاہے تم سکھوں کی شکل میں ہو, تم بھی یہ سمجھ لو کہ جس پیٹ میں
مصطفیٰ آ جائے وہ سر میں جھکا کرتے، تم دنیا کے جس خطے میں قلم کے ساتھ نبی کی گستاخی کرو گے تمہارے قلم توڑ دیے جائیں گے، انگلی اٹھاؤ گے میرے نبی کے خلاف انگلیاں مروڑ دی جائے گی، ہر وہ سوچ جو نبی کے خلاف ہوگی اس سوچ پہ پہرے لگائے جائیں گے۔ لیکن دنیا میں بکھرے ہوئے کافروں تو مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک دھرتی کے جس خطے پر نبی کی مخالفت کرو گے، نبی کی گستاخی کرو گے، ہم تمہیں اسی خطے میں کبھی بدر بن کے ملیں گے، کبھی احد بن کر ملیں گے، کبھی حنین بن کر ملیں گے، کبھی خیبر بن کے ملیں گے، کبھی تبوک بن کر ملیں گے، کبھی کرب و بلا بن کے ملیں گے، کبھی دشت لینا بن کے ملیں گے، کبھی شاملی کے میدانوں میں ملیں گے، کبھی بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ ملیں گے، کبھی پانی پت کے میدانوں میں ملیں گے، کبھی کالا پانی کی جیلوں میں ملیں گے۔ ہم تمہیں دنیا کے ہر اس خطے پہ ملیں گے جہاں تم نبی کی گستاخی کرو گے، یہ نبی کی کسی نسبت کی گستاخی کرو گے، جب بھی تم نبی کے خلاف ہو گے ہم قاسم نانوتوی بن کے، رشید احمد گنگوہی بن کے، قاری محمد پنجاب بن کے، شاہ اشرف علی تھانوی بن کے، مفتی محمود بن کر اور غلام غوث ہزاروی بن کر ہم تمہیں جنگ پہ گرفتہ حق نواز بن کر ملیں گے، عیسیٰ القاسمی جیسا جوان بن کر ملیں گے، مختار سیال جیسا غیرت مند انسان بن کر ملیں گے۔ کبھی ہم تمہیں اعظم طارق کے روپ میں ملیں گے، کبھی علی شیخ حیدری کے روپ میں ملیں گے، کبھی احسان الہی ظہیر کے روپ میں ملیں گے، کبھی خاتم حسین رضوی کی صورت میں ملیں گے، کبھی تمہیں غازی علم الدین کی صورت میں ملیں گے، کبھی عامر چیمہ کی صورت میں ملیں گے، کبھی غازی ممتاز قادری کی صورت میں ملیں گے۔ لیکن پیغام یہی ہے کہ تم جب بھی نبی کے خلاف نکلو گے آواز یہی ہوگی کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ مامنہ فرماتی ابا جان یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہر روز ہر رات کسی نہ کسی نبی کی زیارت ہوتی ہے، ہر رات کوئی نہ کوئی رسول خواب میں آ کے کہتا ہے اب شیری یا آمنہ، آمنہ تجھے بشارت ہو تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ آپ کے ساتھ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ ہمیں حضور اور حضور کی ہر نسبت کا احترام نصیب فرمائیں۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر لیکن سردار شباب جنت سید حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے، جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک ہے یا نہیں؟ میں نے شور کوٹ میں ایک جگہ تقریر کی، مولانا شفقت صاحب تقریر کے دوران میں تقریر کر کے چلا گیا، میرے بعد ایک مولوی صاحب کی باری تھی، میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے سٹیج پہ بیٹھے کہا کہ یہ حسین کے قاتل پہ لعنت تو بھیجی ہے، قاتل کا نام نہیں بتایا۔ مولوی نو پچا جاوے یہ بھی قیامت ایک بڑی بڑی نشانی، اور خصوصاً اگر تھوڑا سا سیکٹ میں مسلک میں تھوڑا سا اگر ڈفر ہو لیکن نہ تو نہیں نہ دسیا بھی کون ہے حسین کا قاتل، تو میں وہیں پہ پیچھے مڑ کر کہا، میں نے کہا حسین کے قاتل پہ لعنت تو نے کیا تو تجھ پہ لعنت، میں نے کیا تو مجھ پہ لعنت۔ جو ہے قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔